کیا آپ نے اندھیرے سے روشنی کا سفر دیکھا ہے؟ یہ ہے میری کہانی۔ آخر میں کون ہوں؟ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کون تھا میں؟ ارے واہ، تم کیا گیم بن گئے ہو؟ کیا گیم آ گیا، مزہ آ گیا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ میچ بھی جیت لیا، واہ واہ، واقعی تمہارا فیور جو کمال کا ہے، ہم بے شک بہت خوب، واہ۔ چلو بیٹا چلیں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کھیل بعد میں، پہلے مسجد چلتے ہیں۔ بیٹا چلیں، موبائل چھوڑو اور پڑھائی کرو۔ اف ان کتابوں سے کب جان چھوٹے گی؟ ابھی دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے بھی جانا ہے۔ دوستو میں حاضر ہوں، اب تیار ہے نا؟ تو پھر چلو کھیل شروع کریں۔ ابھی بھی موبائل دیکھ رہے ہو؟ بیٹا میری بات سنو۔ حمزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا یاد نہیں کہ یہ گانے سننا حرام ہے؟ بیٹا کل میرے پاس قرآن پاک لے کر آنا۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا تحفہ عظیم ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ رات سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 پڑھ کر سونا، اس سے دل کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی میں برکت ملتی ہے۔ شب بخیر۔ تم اندھیروں کی طرف جا رہے ہو، اٹھو جاگو۔ یہ خواب تھا؟ بیٹا کچھ خواب حقیقت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا، بلکہ ہم ہی اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اس کا شکر گزار بننا ہے۔ واہ حمزہ، یس یار، تم لوگ جاؤ، مجھے نہیں کھیلنا، گیم شروع ہے اور حمزہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی خواب آیا ہے۔ حمزہ آج کل کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، ابھی دیکھو تو وہ مسجد جا رہا تھا۔ دادا جان، نماز کے بعد ملتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ میرے بیٹے، بہت خوب، تم نے سورۃ البقرہ پڑھی، خدا کا شکر ہے۔ آؤ بیٹا دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ تم نماز کے لیے آئے، لیکن اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ مگر بیٹا ایک بات یاد رکھنا، سیدھا راستہ کبھی نہ چھوڑنا۔ لا الہ الا اللہ۔ بیٹا اب تمہارے دادا اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مگر میں خوش ہوں کہ تم مسجد نماز پڑھنے آتے ہو، یہ دادا کی تربیت کا اثر ہے اور تمہاری نیکی کی علامت بھی۔ آؤ بیٹا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام، اسے مضبوطی سے تھامنا۔ کھلاڑی بن گئے، گیم کھیلی، مزہ آ گیا۔ کیا بات حمزہ، تم تو کھلاڑی بن گئے ہو۔ حمزہ، ہاں یار حمزہ تم نے تو کمال کر دیا۔ اس فلم کا تو مجھے بہت مزہ آیا، اس میں تو میں نے ڈانس بھی کیا تھا یار۔ نمبر 1 مووی تھی، نمبر 1 مووی۔ میرا دل اتنا اداس کیوں ہے؟ کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ کافی رات ہو گئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں۔ دادا جان سے جو وعدہ کیا تھا شاید میں بھول گیا ہوں۔ حمزہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ بالکل نہیں، میں اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا، تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، یہ راستہ تمہیں اندھیروں میں لے جائے گا۔ واپس میں آ جاؤ۔ روشنی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دادا جان ناراض نہ ہوں، میں بس بھٹک گیا تھا۔ رات جو خواب دیکھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں واقعی راہ سے ہٹ گیا تھا، نہ قرآن پڑھا نہ نماز پڑھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ ہاں، اگر میں سچے دل سے توبہ کروں تو ضرور معافی ملے گی۔ اب میں سنبھل جاؤں گا، اب میں نبی پاک کی سنت داڑھی بھی اپناؤں گا۔ میں واپس آ رہا ہوں میرے رب، تیرے راستے کی طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے؟ ماشاء اللہ
आज जुमे की नमाज में वाकई काफी लोग आए थे। पहले मैंने बयान सुना। अल्लाह ताला का फरमान है, जो कोई हमसे हिदायत चाहता है हम उसे सीधा रास्ता दिखाते हैं, और जो हमारी याद से मुंह मोड़ लेता है मैं उसके सीने को तंग कर देता हूँ। इसीलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। मौलाना साहब बिल्कुल सच फरमा रहे थे। उनकी बातों ने दिल को छू लिया। कुरान को रोजाना पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू। वाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कभी ना उम्मीद नहीं करते। हम लाख गुनाह करें मगर जब भी पलटें तौबा करें। मैं हमजा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, लोगों अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। कुरान और नमाज ही सीधा रास्ता है। इसी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। जज़ाकल्लाह खैरन।